اس وقت پاکستان میں ہر جگہ پر الیکشن ڈسکس ہو رہا ہے. اب الیکشن میں کہیں تاخیر کی ڈسکس ہو رہی ہے, کہیں وقت پر ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں. مہاجر قومی موومنٹ کا موقف تو یہ ہے کہ الیکشن وقت پر ہی ہونے چاہیے, اور الیکشن وقت پر ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے, غیر جانبدار ہونے چاہیے, منصفانہ ہونے چاہیے. اس میں غیر جانبداری برتنی چاہیے, جانبدارانہ رویہ انتظامیہ کا نہیں ہونا چاہیے. آج آپ کے توسط سے مجھے یہ بات عوام تک اور حکومت تک پہنچانی ہے, جو میں کئی مرتبہ گوش گزار کر چکا ہوں, اور میں نے الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھا ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ بھی الیکشن کمیشن کے میں جو پولیٹیکل پارٹی ایکٹ ہے اس کے تحت آئین کے تمام تقاضے پورے کر کے ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں سیاسی سرگرمیوں سے کیوں روکا جا رہا ہے, ہمیں جلسوں کی پرمیشن کیوں نہیں دی جا رہی. میں نے اب تک 6 درخواستیں دی. ہم نے جہانگیر روڈ پر اپلیکیشن دی, اور عین وقت پر کوئی 12ویں 13ویں دن جو ہمارا پروگرام تھا, ایک رات پہلے ہمیں منع کر دیا گیا کہ آپ اپنا یہ سارا کام ریپ اپ کیجئے, اس لیے کہ آپ کو جلسے کی پرمیشن نہیں دی جا سکتی, منع کر دیا گیا. ہم نے دوسری جگہ پرمیشن جہانگیر روڈ کے اوپر مانگی, جمشید روڈ پر جہانگیر کے بعد نہیں دی گئی. نشتر پارک میں مانگی, نہیں دی گئی. شاہراہ قائدین پہ مانگی, نہیں دی گئی. ہم نے ان 4 درخواستوں کے بعد مختلف تاریخوں میں, کہ اگر کوئی تاریخوں کا تصادم ہے, ہم نے پھر 2 اپلیکیشنز دیں. ایک 10 تاریخ کی نشتر پارک کے لیے تھی, اور 17 تاریخ کی جو ابھی کمنگ سنڈے ہے اس کی درخواست تھی ہماری شاہراہ قائدین کی. ہم 3 ماہ میں 6 درخواستیں دے چکے ہیں, اور 3 ماہ میں ہم ایک جلسے کی پرمیشن حاصل نہیں کر سکے, جبکہ یہاں اس شہر میں ایک مخصوص جماعت جلسے جلوس آزادی کے ساتھ جہاں چاہے وہ کرتی پھر رہی ہے, اور اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. یہ ہمارے ہاتھ باندھ کے ہمیں سیاسی سرگرمیوں سے روک کر منصفانہ آزادانہ الیکشن کے دعوے, یہ ان سب کی نفی ہے. یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, سندھ کے سربراہ جسٹس باقر صاحب, اور مجھے تو یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ تھا کہ ISI چیف اور ISPR کے چیف, ان دونوں نے مل کے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی, جو شاید پاکستان کی ہسٹری میں ایسا میں نے پہلی مرتبہ دیکھا. اور اس میں ISI چیف نے کہا تھا کہ اب آرمڈ فورسز کا, پاکستان کی افواج کا سیاست سے کوئی سروکار نہیں, کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں ظاہر ہے کہ اس کا مطلب 2 بھی نکالے جا سکتے ہیں, کہ اس بات کا اقرار یا اس بات کا اعتراف کہ ہاں ماضی میں آرمی کا رول رہا ہے, اور اس بات کا اعلان کہ اب آرمی کا رول نہیں ہے. لیکن اس اعلان کے بعد بھی آج ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس شہر میں, اور اس شہر سے ہٹ کے بھی جو ہم نے نواز شریف صاحب کے لیے جو ماحول دیکھا, اور اس وفاق میں جو نواز شریف صاحب کو جس طرح سہولتیں فراہم کی گئیں, جس طرح ان کا ایئرپورٹ کے اوپر بایو میٹرک کروایا گیا, جس طرح وہ تشریف لائے, جس طرح ان کے بارے میں یہ ماحول بنایا گیا کہ وہ فیوچر کے پرائم منسٹر ہیں, اسی طرح اس شہر کے اندر باقاعدہ یہ اعلانات کیے گئے کہ ہم فلاں کو سیٹیں دے رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے مستقبل کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے, اور اگر یہ تاثر غلط نہیں ہے تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ شاید کچھ افراد, چاہے وہ کسی بھی عہدے پر فائز ہوں, اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی افواج کے جو 2 بہت ذمہ دار لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھی, اس پریس کانفرنس میں جو کچھ اعلان کیا گیا تھا, چند افراد ان اعلانات کی نفی کر رہے ہیں, جس سے میری پاکستان کی افواج کا امیج شاید متاثر ہو. لوگوں کی نگاہ میں اس کی غیر جانبداری اور اس کا سیاست میں رول نہ ہونے کا تاثر
اس کی نفی ہو رہی ہے. میں آرمی چیف سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن پاکستان میں احتساب کا سب سے مؤثر ذریعہ سمجھتا ہوں، اس لیے کہ عوام جن کے ٹیکسوں پر حکومت کا نظام چلتا ہے، جن کے ٹیکسوں پر پاکستان کا دفاعی نظام چلتا ہے، جن کے ٹیکسوں کی وجہ سے حکومتی مشینری چلتی ہے، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ جو لوگ کرپٹ ہیں، جو لوگ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہیں، جن لوگوں نے پاکستان کی عوام کے مفادات کا خیال نہیں رکھا، جنہوں نے پاکستان کے مفادات کے اور پاکستان کی عوام کے مفادات کے خلاف کام کیا، وہ اپنے ووٹوں سے انہیں مسترد کریں. پاکستان کی افواج کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کسی طرح بھی فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو یقینی بنائے. وہ دھاندلی کو روکے، وہ اس بات کو روکے کہ وڈیرا اپنی اوطاق میں بیٹھ کر نتائج نہیں بنا سکتا. وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی شہر میں غنڈہ گردی کر کے الیکشن کے نتائج اپنی مرضی سے گھر میں بیٹھ کر حاصل نہیں کر سکتا. وہ بیلٹ باکس میں دھاندلی سے ووٹ نہیں ڈال سکتا. فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ایک بار اگر ہوگا، دہرایا جائے گا، 2 بار ہوگا، 3 بار ہوگا. عوام کا جو اعتماد بری طرح مجروح ہوا اس وجہ سے کہ عوام کے ذہنوں میں یہ پرسپشن مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی کر لیں نتائج کہیں اور بنتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کا انتخابات پہ سے اعتماد اٹھ رہا ہے. اگر یہ اعتماد ہم نے بحال کر دیا، اگر ہم نے فری الیکشن کروا دیے، فیئر الیکشن کروا دیے، شفاف الیکشن کروا دیے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عوام کا ووٹ کسی وڈیرے، کسی کرپٹ، کسی جاگیردار، کسی غاصب کو دوبارہ اس انتخاب کے ذریعے کسی طرح اقتدار میں نہیں آنے دے گا. اور یہی ملک کے استحکام اور ملک کی ترقی کی سیڑھی ہے. ہم چاہیں کہ ہم عقل کل اپنے آپ کو سمجھ کر سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھیں اور انتخابی نتائج بھی بنائیں، تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا.